لسننگ یعنی سننے اور اسپیکنگ یعنی بولنے کے حوالے سے ہم نے بہت اہم نکات پچھلے لیسنز میں کور کیے ہیں. ابھی ہم نے دیکھنا ہے پڑھنے کی صلاحیت کے حوالے سے کہ آپ کی جو ریڈنگ سکل ہے جو کہ نہایت اہم ہے لیکن وہ سن کر سمجھنے اور بول سکنے کی صلاحیت کے بعد آتی ہے. ہمارے تعلیمی نظام میں عمومی طور پر ریڈنگ اور رائٹنگ کو پہلے رکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ لسننگ اور اسپیکنگ اسٹوڈنٹس کی کمزور رہتی ہے جس کو کہ ہم نے ابھی کور کر لیا ہے. اب ہم نے ریڈنگ کو دیکھنا ہے. تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ وائی ناٹ امپروونگ یعنی ریڈنگ جو ہے آپ کی پڑھنے کی صلاحیت جو ہے وہ کیوں امپروو نہیں ہو رہی ہوتی. اس کو ابھی ہم اس لیسن میں کور کریں گے اور اس میں ہم نے بنیادی طور پر 4 نکات دیکھنے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی پڑھنے کی صلاحیت ریڈ کرنے کی صلاحیت بہتر نہیں ہوتی. اس میں سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ ہے لیک آف پریکٹس. بالکل باقی تمام صلاحیتوں کی طرح اس صلاحیت کی بھی اگر پریکٹس آپ نہیں کریں گے باقاعدگی کے ساتھ تو آپ کی ریڈنگ بہتر نہیں ہوگی. یعنی پڑھنے کی صلاحیت کے بہتر نہ ہونے کی جو پہلی بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ مشق نہیں کرتے. اگر صرف ایک صفحہ بھی آپ روزانہ ریڈ کر لیں کسی بھی زبان کا جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں وہ دنیا کی کوئی بھی زبان ہو صرف ایک صفحہ نہ ہو چند جملے ہوں جو کہ آپ باقاعدگی کے ساتھ ریڈ کریں تو آپ کے پڑھنے کی صلاحیت بہتر ہوگی. تو پہلی بڑی وجہ جس کی وجہ سے آپ کی پڑھنے کی صلاحیت بہتر نہیں ہوتی وہ لیک آف پریکٹس ہے، مشق نہ کرنا. دوسری بڑی وجہ جس کی وجہ سے پڑھنے کی صلاحیت بہتر نہیں ہو پاتی وہ ناٹ ریڈنگ اکارڈنگ ٹو یور لیول یعنی جو آپ کی پڑھنے کی سطح ہے آپ اس کے مطابق نہیں پڑھتے. آپ یا تو بہت مشکل الفاظ پر مبنی تحریر پڑھ رہے ہوتے ہیں یا بہت ہی آسان الفاظ پر مبنی تحریر پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ زیادہ مشکل پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ پڑھنا مشکل ہوگا اور آپ اس کو چھوڑ دیں گے، آپ بور ہو جائیں گے، آپ ایگزرٹ ہو جائیں گے، تھک جائیں گے. اور اگر بہت آسان ہوگا تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ آپ کا انٹرمیڈیٹ لیول ہے اور آپ بیسک یعنی بہت ہی بنیادی لیول کا ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں، تحریر پڑھ رہے ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. ناٹ ریڈنگ اکارڈنگ ٹو یور لیول تو اپنے لیول کے مطابق اپنی سطح کے مطابق پڑھیں گے، باقاعدگی سے مشق کریں گے. اس کے بعد یہاں ذکر ہوا ہے کہ ناٹ ریڈنگ اکارڈنگ ٹو یور انٹرسٹ یعنی کہ جس چیز کا آپ کو شوق نہیں ہے، جس چیز کو آپ پڑھنا نہیں چاہتے، آپ اگر ایسا مواد پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کی پڑھنے کی صلاحیت میں بہتری نہیں آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس پر توجہ نہیں دیں گے اور بہت جلدی دل اچاٹ ہو جائے گا، ذہن وہاں سے ہٹ جائے گا، بوریت کا شکار ہو جائیں گے اور پڑھنا چھوڑ دیں گے. تو ناٹ ریڈنگ اکارڈنگ ٹو یور انٹرسٹ ایک بڑی وجہ ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نصاب کی کتابوں میں اکثر جو اسباق ہوتے ہیں وہ آپ کے انٹرسٹ کے نہیں ہوتے. اس کی وجہ سے آپ کی ریڈنگ سکل کو امپروو کرنے میں وہ بہت زیادہ معاون نہیں ہوتے. تا وقت ہے کہ بہت زیادہ مشق آپ سے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے کروائی جاتی ہے. ظاہر ہے کہ جب کروائی جاتی ہے تو امپروو ہو جائے گی لیکن اگر آپ کے پاس آپشن ہوگی آپ بچتے رہیں گے ریڈنگ کرنے سے تو وہ کمزور ہی رہے گی. چوتھی بڑی وجہ جس کی وجہ سے کہ آپ کی ریڈنگ کی پڑھنے کی صلاحیت بہتر نہیں ہو پاتی وہ ڈیفیکلٹ ووکیبلری ہے یعنی مشکل الفاظ جو آپ پڑھتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو اپنی پڑھنے کی صلاحیت کو بہتر کرنے میں مشکل ہوتی ہے کیونکہ ابتدائی طور پر ریڈنگ پریکٹس سے آپ کے ذہن کو مشقت ہوتی ہے، اس کو ایگزرشن ہوتی ہے، اس کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. مشکل ووکیبلری سلیکٹ کریں گے تو اس میں بھی آپ کو اپنی مشق کو جاری رکھنا مشکل ہوگا جس کے حوالے سے ہم نے کنٹرول نیچرل لینگویجز کے کانسیپٹ میں آپ کو بتایا کہ ایک سمپل ویکیپیڈیا الگ سے ایک انسائکلوپیڈیا ہے جس میں کہ سمپل الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور وہ جو سمپل الفاظ ہیں وہ تفصیل سے آگے کور ہونے جا رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں. تو یہ وہ 4 وجوہات تھیں جس کی وجہ سے کہ آپ کی ریڈنگ امپروو نہیں ہو رہی ہوتی. ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کیوں امپروو نہیں کر رہے، اب ہم دیکھیں گے کہ آپ نے کس طرح سے امپروو نہیں کرنا. ریڈنگ کے یعنی پڑھنے کی صلاحیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہاؤ ناٹ ٹو امپروو، کس طرح سے آپ نے بہتری لانے کی کوشش نہیں کرنی. اس میں ہمارے پاس 4 پوائنٹس ہیں، ان کو ہم دیکھ لیں گے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ پڑھنے کی صلاحیت کو بہتر کرنے کے حوالے سے آپ نے ڈکشنری کو استعمال نہیں کرنا. ڈکشنری میں وہ ذخیرہ الفاظ ہے جس میں کہ اکثر الفاظ ایسے ہیں کہ جو کبھی زندگی میں استعمال نہیں کرنے کا موقع ملے گا آپ کو. تو آپ نے ڈکشنری کو کنسلٹ نہیں کرنا بلکہ کسی باقاعدہ تحریر کو کنسلٹ کرنا ہے. یہ پہلا نقطہ ہے کہ جو آپ نے نہیں کرنا اپنی ریڈنگ کو پڑھنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے. ڈونٹ یوز ڈکشنری، ڈکشنری کو کنسلٹ نہیں کرنا جب تک کہ آپ کو کوئی معنی معلوم نہ کرنے ہوں، کسی چیز کا مطلب نہ تلاش کرنا ہو.
دوسرا اہم پوائنٹ اس حوالے سے یہ ہے کہ ڈونٹ وری اباؤٹ پروناؤنسیشن، کیونکہ آپ مشق کر رہے ہیں تحریر کو پڑھنے کی، تو آپ نے پروناؤنسیشن کے بارے میں پریشان نہیں ہونا، کیونکہ جب آپ کی پڑھنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے تو آپ کی پروناؤنسیشن بائی دا ٹائم وقت گزرنے کے ساتھ خود سے ٹھیک ہوتی چلی جاتی ہے، اس کو آپ کو ٹھیک کرنا نہیں پڑتا۔ اور جب آپ کی رفتار بہتر ہو جائے گی تو آپ جس طرح سے بھی پروناؤنس کرنا چاہیں، جس ایکسنٹ اور جس ڈائلیکٹ میں بھی پروناؤنس کرنا چاہیں، انشاءاللہ پروناؤنس کر پائیں گے، تو آپ نے اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا۔ تیسرا اہم نقطہ پڑھنے کی صلاحیت کو بہتر کرنے کے حوالے سے جو کہ آپ نے نہیں کرنا، ڈونٹ وری اباؤٹ سپیڈ، رفتار کے بارے میں پریشان نہیں ہونا۔ رفتار خود سے بہتر ہوگی، باقاعدگی کے ساتھ مشق جاری رکھنا ضروری ہے۔ چوتھا نقطہ ریڈنگ کے حوالے سے، ڈونٹ وری ٹو بی ایکوریٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جملے میں آپ کو گرامر غلط لگ رہی ہے، لیکن آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ پریشان نہیں ہونا آپ نے ایکوریٹ ہونے کے حوالے سے، بالکل صحیح ہونے کے حوالے سے، کہ آپ بالکل درست طور پر ریڈ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ جس طرح سے بھی پڑھیں گے، پڑھتے رہیں گے، اور اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم پہلے نقطے پر دوبارہ آئیں کہ ڈونٹ وری اباؤٹ سپیڈ، کہ رفتار کے بارے میں پریشان نہیں ہونا، اور ایکوریسی آپ مثال کے طور پر دیکھیے کہ اگر آپ کی سپیڈ اتنی کم ہے کہ اگر آپ ہاؤ ناٹ ٹو امپروو کو اس طرح سے پڑھیں، HOW ہاؤ، NOT ناٹ، TO2 IMPROVE امپروو، ہاؤ ناٹ ٹو امپروو۔ اگر آپ اس طرح سے پڑھ رہے ہیں اور کچھ سن رہا ہے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ تو میں صحیح نہیں پڑھا۔ ایکوریٹ ہونے کے بارے میں، آپ کو صحیح ہونے کے بارے میں خیال آئے گا، اور رفتار بھی بہت کم ہوگی، بالکل پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح پڑھتے رہیں، لیکن روزانہ 10 15 20 25 30 جتنے بھی منٹ آپ لگا سکتے ہیں، لیکن باقاعدگی کے ساتھ لگائیں۔ لیکن ان 4 پوائنٹس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، نوٹ کر لینا ہے کہ اس طریقے سے آپ نے ریڈنگ کو بہتر نہیں بنانا۔ پریشانی کی بات نہیں ہے اگر یہ آپ چاروں پوائنٹس بھول جائیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ اگر یہ آپ پچھلے 4 پوائنٹس بھی بھول جائیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو آپ کو بتایا کہ کیوں آپ امپروو نہیں کر رہے اور کس طرح سے آپ نے امپروو نہیں کرنا۔ ان دونوں کو اگر آپ بھول جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جو چیز آپ کے یاد رکھنے کی، سمجھنے کی، نوٹ کرنے کی زیادہ اہم ہے وہ ہے ہاؤ ٹو امپروو۔ اس کو انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں دیکھتے ہیں۔ ریڈنگ کے یعنی پڑھنے کی صلاحیت کو بہتر کرنے کے حوالے سے ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہاؤ ٹو امپروو، کس طرح سے آپ بہتری لائیں، کیا طریقہ کار آپ نے اختیار کرنا ہے۔ بہت ہی مختصر 3 پوائنٹس میں بتایا گیا ہے۔ ریڈ ایز مچ ایز یو کین، جیسا کہ لسننگ اور سپیکنگ کے لیے بھی اصول ہے، اسی طرح ریڈنگ کے لیے ہے کہ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں، مختلف موضوعات پر پڑھیں۔ ڈو ریگولر ریڈنگ پریکٹس، پڑھنے کی روزانہ مشق کریں۔ بالکل مشق کرنے کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر پوائنٹ میں یہ بات بار بار آ رہی ہے، کیونکہ ہر نقطے میں کمزوری کی جو بنیادی وجہ ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ مشق نہ کرنا ہے، اپنا نظام الاوقات نہ بنانا ہے، یعنی کہ اپنا ٹائم ٹیبل نہ بنانا ہے، جس کی بنیاد پر آپ ریگولر پریکٹس نہیں کرتے۔ ڈو ریگولر ریڈنگ پریکٹس، باقاعدگی کے ساتھ پڑھنے کی مشق کریں۔ اور تیسرا اہم نقطہ اس حوالے سے یہ ہے کہ ریڈ مور ٹو بیکم اے بیٹر رائٹر، زیادہ پڑھیں تاکہ آپ بہتر لکھ سکیں۔ ریڈ مور ٹو بیکم اے بیٹر رائٹر، زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ آپ بہتر لکھاری بن سکیں، لکھنے کی صلاحیت بھی آپ کی بہتر ہو سکے۔ تو بہت آسان ہے ریڈنگ کے حوالے سے، ہم نے دیکھ لیا کہ کیوں امپروو نہیں کرتے، کس طرح سے امپروو نہیں کرنا اور کس طرح سے امپروو کرنا ہے۔ تو یہ ریڈنگ کا موضوع تھا ان 4 سکلز کے حوالے سے۔ آگے چل کے انشاءاللہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اپنی رائٹنگ کو، اپنی تحریر کرنے کی صلاحیت کو، لکھنے کی صلاحیت کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں۔